رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے چشم و چراغ ابن امیر شریعت حضرت مولانا سید عطاء المومن شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ کے فرزند ارجمند فاضل جلیل نبیر امیر شریعت حضرت العلامہ مولانا سید محمد عطاء اللہ شاہ ثالث بخاری صاحب دامت فیوزہم تشریف فرما ہیں، صاحب لحن داودی خطیب اسلام حضرت العلامہ مولانا عبدالعزیز حسانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ موجود ہیں، فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد نصر اللہ قاسمی صاحب تشریف فرما ہیں، دوسرے حضرات بھی انشاءاللہ سب اسی نشست میں آپ حضرات سے خطاب فرمائیں گے۔ اب بلا تاخیر آپ حضرات سے مخاطب ہوتے ہیں خطیب اہل سنت، قاری القرآن، واعظ خوشیران، مقرر ذیشان، خطیب پاکستان حضرت العلامہ مولانا سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة نهرا اسمه ريان عليه مدينة من مرجان له 70,000 بابا من ذهب وفضة لحامل القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قدر قرآن دیو کی جان دنیا دار نبی نے قدر قرآن دی جان والے سمجھے شہر مدینے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
شیخ الحدیث والتفسیر استاذ العلماء شیخ حضرت علامہ مفتی حبیب الرحمن صاحب درخواستی مدیر جامعہ پیر طریقت ولی کامل محترم جناب مولانا سیف الرحمن درخواستی صاحب ذی قدر علماء کرام احباب ذی وقار ارباب علم و دانش لائق ست تکریم بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوان ساتھیوں اور پیارے طالب علموں، جامعہ کا سالانہ اجتماع شان و شوکت سے رواں دواں ہے۔ انتہائی مختصر وقت میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اسٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں ذی قدر اکابرین شیوخ علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ دعائیہ کلمات سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے خاص فضل و کرم سے میری حاضری اور آپ احباب کی تشریف آوری اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائیں۔ مسلسل آپ راتوں کو جاگ رہے ہیں، دن کو بھی بیانات سن رہے ہیں۔ اس پروگرام میں شرکت ہم سب کے لیے اللہ ذخیرہ آخرت ذریعہ نجات بنا دے۔ استاذ العلماء حضرت مولانا نسیم احمد صاحب ہمارے پرانے مخلص بھائیوں میں ہیں۔ کس کس کا نام لیں؟ ذی وقار اکابرین تشریف فرما ہے۔ بغیر کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ذی قدر علماء کرام اور احباب ذی وقار، میں نے کلام اللہ کا 27واں پارہ سورہ الرحمن کی ابتدائی چھوٹی چھوٹی 4 آیات طیبات خطبہ میں ابھی تلاوت کی ہے۔ اللہ عز و جل بڑے شان بھرے لہجے میں فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ لازمی نہیں ہے کہ بغیر سن کے قرآن پڑھا جائے تو آپ پھر چپ ہی رہے، ذرا سبحان اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں، آپ کا ذوق دیکھتا ہوں، اگر آپ محبت میں قرآن سنتے ہو تو ظاہر ہے آج قرآن کی تلاوت ہی کچھ چلے گی، بیان کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے۔ المیاں قرآن سن کے جو سبحان اللہ کہے، اسے قرآن اور صاحب قرآن کی شفاعت نصیب فرمائے۔ دعا میں دے بیٹھا ہوں، میں نظروں میں نظریں رکھے اور مختصر بیان سمجھیں۔ دانشورو خلاق عالم اللہ عز و جل نے نور کے خزانے سے فرشتوں کو، ملائکہ کو پیدا فرمایا۔ سب جانتے ہیں کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں،
بولے فرشتے جو طلباء بیٹھے حضرات علماء دعا دیں گے طلباء مجھے آواز بھی دیں گے طالب علموں کے لیے میرا عنوان شاید مفید بھی ہوگا انشاءاللہ طلباء ذرا بولیں گے آپ احباب بھی آواز کی خیرات دیں گے شکراً ہم تو عوامی مبلغ ہیں ہمیں تو 2 گھنٹے بیان کے لیے چاہیے مگر بہت مختصر منٹوں میں بات کر رہے ہیں سنو خزانہ نور سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا امر کن سے کن کے آرڈر سے پیدا فرمایا فرشتے نوری مخلوق ہیں اور پھر اللہ نے نار کے خزانوں سے جنات کو پیدا فرمایا تو جن ناری مخلوق ہے فرشتے نوری اور جن ناری نوری بن گئے ناری بن گئے اللہ کی رحمت آئی موج میں اللہ نے وقار اور پیار بھرے لہجے میں فرمایا نوریو ناریو سنو اب میں اللہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے چلا ہوں جس کا نام حضرت انسان ہوگا اور انسان میں اللہ کا خلیفہ ہوگا محبت میں سبحان اللہ چلے خلیفہ کا معنی نائب موجودہ سسٹم کی وجہ سے بچہ جانتا ہے کہ شیخ صاحب ہے اور نائب شیخ ہے یہ مدیر جامعہ ہے یہ نائب مدیر ہے یہ محتمم یہ نائب محتمم سنو اللہ نے میں آپ کی تعریف میں قرآن پڑھنے چلا ہوں ذرا غور کرنا اللہ نے بڑے پیار اور وقار کے لہجے میں فرمایا نوریو اس مخلوق کو پیدا کرنے لگا ہوں جو اللہ کا نائب ہوگا اللہ کا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ جاگے تو پھر تلاوت میں مزہ آئے گا میں اعتراف کرتا ہوں وقت کافی گزر چکا رات ڈھل گئی تاریخ بدل گئی مگر پھر بھی وہ وقت آ گیا ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی قرآن سننے کے لیے زمین پہ اتر آئے خلاق عالم نے فرمایا نوریو اب میں حضرت انسان کو پیدا کرنے لگا انسان اللہ کا خلیفہ ہوگا انسان نائب خدا ہوگا اور سنو فرشتوں ساری کائنات کو میں نے امر کن سے پیدا فرمایا حضرت انسان کی عظمت و رفعت بڑھانے کے لیے میں اللہ آرڈر سے ان کے امر سے پیدا نہیں کر رہا بلکہ میں اللہ اپنے قدرت والے ہاتھوں سے انسان کو خود سجانے سنوارنے لگا ہوں سارا جہاں
اللہ کا نام لے گا اور چمک لے گا، سارے جہان کا خالق کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تین باتیں ذرا قلب و جگر پہ نوٹ کریں میرے انگلیوں کو دیکھ کے غور سے. اللہ نے انسان کو اپنا نائب خلیفہ بنایا، اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور جسد خاکی جب بن گیا اللہ نے نوریوں کو آرڈر دیا حضرت انسان کے سامنے سجدہ کرو. جامعہ کے طلباء سنو، اکابرین دعا دینا، دانشورو قلب و جگر پہ نوٹ کرو. محمد اسماعیل شاہ کاظمی تصور لا رہا، نوری حیران، فرشتے انگشت بدندہ. اللہ جی انسان کی اتنی شان، اللہ انسان کو ہاتھوں سے بنا رہے ہو، خلیفہ بنایا ہے، اور انسان کے سامنے ملائکہ کو سجدہ کرایا. اللہ جی انسان کی شان، عظمت، رفعت، شوکت اتنی ممتاز، اتنی منفرد کیوں؟ جامعہ خانپور میں اجتماع کے شرکا سنو، اللہ کے عالم نے پیار میں فرمایا نوریو حضرت انسان کو میں نے اس لیے شان بخشا ہے کہ میں اللہ نے اپنا محبوب چنا ہے انسانوں میں سے، محبوب چنا ہے. اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم. چار قسمیں کہا کہ فرمایا انسان افضل ہے، انسان اجمل ہے، انسان احسن ہے، انسان بلند و بالا ہے. اس لیے کہ اللہ نے محبوب چنا انسانوں میں سے. ایک وجہ اور سنیے، اللہ نے قرآن کی خدمت کے لیے حضرت انسان کو چنا. سمجھو قرآن کی نوکری کون کر رہا ہے؟ حضرت انسان. بولو حضرت. ایک مٹھی بھر مٹی ہے،
مٹی قرآن پڑھتی ہے، مٹی اذان دیتی ہے۔ سنو، اذان پڑھنے والے انسان، قرآن پڑھنے والے انسان، اللہ نے قرآن کی نوکری کے لیے انسان کو چنا ہے۔ جامعہ بنانے والے انسان، چلانے والے انسان، جامعہ کے معامل بننے والے انسان، رات ڈھل گئی، تاریخ بدل گئی، مگر پنڈال میں بیٹھے ہیں دیوانے بن کے، قرآن کے دیوانے بننے والے انسان۔ عزیز طلبہ، تمہیں مبارک دینے آیا ہوں، اللہ نے ہمیں قرآن کی نوکری کے لیے چنا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ دو باتیں ذرا پلے باندھ لینا۔ انسان اس لیے افضل و اعلیٰ ہے کہ اللہ نے حبیب بھی انسانوں سے چنا ہے، اور قرآن کی نوکری کے لیے بھی اللہ نے انسانوں کا انتخاب کیا۔ اچھا، آپ دیانتداری سے بتائیں، آپ کے پورے پنجاب میں، پاکستان میں، بلکہ دنیا میں کوئی ایسا ادارہ ہے جسے کوئی فرشتہ چلا رہا ہے؟ آخر انسان چلاتے ہیں۔ سنو، قرآن کی نوکری کے لیے انسان اللہ نے انسان کو افضل و اعلیٰ بنایا۔ ایک مٹھی بھر مٹی ہے، قرآن پڑھتی ہے، حدیث پڑھتی ہے، واعظ و نصیحت اور بیان ہوتا ہے، مٹی آزان دیتی ہے۔ کتنی شان والا ہے اللہ جس نے مٹھی بھر مٹی کو ایمان بخشا، ایمان بخشا اور قرآن بخشا۔ اب میں ترجمہ یہ کروں تو مزہ آئے، ایک ترجمہ آپ کر دیو۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ عزیز طلبہ سنو، وہ رحمان جس نے سکھایا قرآن، پیدا کیا انسان اور انسان کو بولنا سکھایا۔ سنو، محمد اسماعیل شاہ کاظمی ایک ترجمہ کرنے لگا، اللہ مجھے کمی بیشی معاف فرمانا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ میری نظر میں مفہوم یہ ہے، اوپر رحمان، نیچے انسان، رحمان نے بھیجا قرآن، انسان نے کیا بیان۔ قلت وقت میرے پیش نظر ہے، ایک سورت سنانے لگا ہوں جس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اگر ایڈوانس کہیں سبحان اللہ۔ قرآن کے دیوانے بیٹھے ہو ذرا موج میں کہو سبحان اللہ۔ فضائل پھر شیخ سے یا مولانا نسیم احمد صاحب سے پوچھنا کہ اس سورت کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے۔ بس میں پڑھنے چلا ہوں تاکہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اور دانشورو، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، اس لیے پڑھنے لگا ہوں کہ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، رحمت کے ذریعہ بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء
نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. बस एक वादा लूंगा आखिर में, वादा करो अल्लाह ने हमें कुरान की बरकत से इज्जत बख्शी है। जामिया के अजीम शान सालाना इज्तिमा में वादा करो आज के बाद आखिरी दम तक बकिया सारी जिंदगी कुरान के नौकर और खादिम बन के रहेंगे। इंसान बन कुरान पढ़, इंसान बन कुरान समझ, इंसान बन कुरान पर अमल कर, इंसान बन कुरान का पैगाम दुनिया में फैला, इंसान बन सारी सलाहियतें सर्फ करके अल्लाह की धरती पे अल्लाह के निजाम के लिए कोशा हो जा। अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा व वضعल मीज़ान अल्ला तطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
برکاتہم العالیہ کوئٹہ والے، سریکی علاقے کے بیتاج بادشاہ، خطیب اہل سنت، وکیل صحابہ و اہل بیت، حضرت علامہ مولانا قاری عبدالخالق علی پوری صاحب دعوت برکاتہم العالیہ سٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں۔ دوسرے حضرات کے نام آپ نے سنے، انشاءاللہ سب کے بیانات۔ اب انشاءاللہ محدث کبیر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبدالباقی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کا بیان۔ درود شریف پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد وبارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ والصلاة على نبیہ وعلى آلہ وأصحابہ المتعددین بآداب۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: إنه من يعيش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حاضرین مجلس، معزز سامعین علماء کرام، جامعہ عبداللہ مسعود کا یہ سالانہ اجتماع ہے۔ ہر سال یہ اجتماع منعقد ہوتا ہے۔ ان حالات میں حضرت مفتی حبیب الرحمن صاحب دعوت برکاتہم میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو سلسلہ چلایا ہے اس کو جاری ساری رکھا۔ حالات جیسے بھی ہے لیکن ان کا اجتماع فرق نہیں پڑا ہے۔ آپ کا کارکردگی حضرت درخواستی رحمہ اللہ کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں۔ باپ کا نام زندہ ہوتا ہے اولاد، اولاد کو اہمیت ملتی ہے باپ۔ تو حضرت درخواستی رحمہ اللہ کی طرف جو منسوب ہے آپ کے اولاد، آپ کے نسل و خاندان، یہ سب کے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید حضرت درخواستی رحمہ اللہ کی نسل کو، خاندان کو آباد رکھے، آپ کے نقش قدم پر مزید ان کو چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے تو الحمدللہ پورے ملک میں مدارس یادگار موجود ہے، صرف کانپور نہیں، ہمارے بلوچستان میں بھی جو مدارس ہے وہ حضرت درخواستی رحمہ اللہ کے قائم کردہ مدارس۔ ہمارے بلوچستان میں
ایسا وقت تھا کہ علم ترا کیف سے تراویح پڑھایا جائے، وہ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں۔ تو حضرت درفاسی رحمت اللہ علیہ نے بلوچستان پر احسان فرمایا، قاری غلام نبی رحمت اللہ علیہ کو لایا کہ پورے بلوچستان کو حفظ و قرات سے پر کر دیا۔ آج گھر گھر میں مدرسے میں آپ کو حافظ ملیں گے، قاری ملیں گے، قرآن کے پڑھنے والے ملیں گے۔ آپ کے پنجاب تو پہلے ہی اس سے باراور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مدارس کو جو قائم کیا ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ خیر باقی قائم دائم۔ تو میں مختصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خاصیت پر بات کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل سنت ہے اور دوسرا خاصیت ہے کہ سنت کون سا عمل ہے اور خاصیت کون سا عمل ہے۔ خاصیت میں سنت میں کیا فرق ہے اور سنت کا اور خاصیت کا امتیاز کس طرح ہوتا ہے، ہم کس طرح سمجھیں کہ یہ خاصیت اور یہ سنت وہ عمل ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے رہے، کبھی اس کو چھوڑ دیا، کبھی ترک کیا، یہ سنت۔ اور جس کو کبھی چھوڑے نہیں ہمیشہ کرتے رہے وہ واجب ہے۔ دوسری طرف خاصیت سنت وہ ہے کہ جس کو نبی علیہ السلام ہمیشہ کرتے رہے، کبھی چھوڑا، اور اس عمل کو خلفائے راشدین نے اپنایا۔ بخاری شریف میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا انی عمل، کہ جو عمل نبی نے کیا ہے صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا، میں نے ضرور اس پر عمل کیا، اور جس کو صدیق نے چھوڑا تو معنی یہ ہے کہ وہ خاصیت ہے، وہ سنت نہیں، کہ نبی کی جو خاصیت ہے وہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، وہ صرف نبی کے ساتھ نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہی فرماتے ہیں شیء صنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نترکہ، کہ جو عمل نبی نے کیا ہم پسند نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، ہم نہ کریں، اس کو ضرور اپنا۔ یہ بھی بخاری کے تو خلفائے راشدین نے جس پر عمل کیا ہے وہ سنت ہے، خلفائے راشدین جس پر عمل نہیں کیا وہ سنت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنا تو محمد رسول اللہ اپنی انگوٹھی پر نہیں لکھا، نعم القادر اللہ یہ لکھا۔ فاروق اعظم جب خلیفہ بنے تو آپ نے انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں لکھا، بلکہ اس میں لکھا کفا بالموت واعظا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آمن عثمان باللہ العظیم، حضرت
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ الملک بخاری شریف میں ہے کہ محمد الرسول اللہ دوسروں کے لیے لکھنا جائز نہیں ولا ينقص احد. اگر یہ خاصیت پیغمبر کی نہ ہوتی تو صدیق اکبر کو اور الفاظ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی الفاظ لکھتے انہی کو برکت سمجھتے انہی میں اپنے لیے سعادت سمجھتے. تفسیر کبیر نے ایک روایت ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو اپنا انگوٹھی اس پر جاؤ لکھو لا الہ الا اللہ جو مروج انگوٹھی تھا اس کے بغیر. تو صدیق اکبر نے جا کر نقاش کو کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے اسے نے لکھ دیا. جب انگوٹھی کو لایا تو اس میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر ما هذه الزوائد, میں نے تو صرف لا الہ الا اللہ کہا آپ نے اور اس میں بڑھایا. فرمایا کہ محمد الرسول اللہ تو میں نے لکھوایا, باقی جو ہے وہ میں نے نہیں لکھوایا. محمد باقی فما کن. تو صدیق اکبر حیا سے پسینہ پسینہ ہوا. فوراً جبریل امین آیا اور جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صدیق اکبر انا کتبت میں نے لکھا. فما رضی صدیق ان یفرق اسمک عن اسم اللہ, آپ کو آپ کے نام کو پسند نہیں کہ اللہ کے نام سے جدا ہو. ما رضی اللہ ان یفرق اسم صدیق, اسم کا اللہ کو یہ پسند نہیں کہ صدیق کے نام کو آپ سبحان اللہ سبحان اللہ. خلفائے راشدین کا عمل یہ پیغمبر کا عمل ہے. اسی لیے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین, تم خلفائے راشدین کے عمل کو اپناؤ کہ انہوں نے پیغمبر کے کسی عمل کو نہیں چھوڑا ہے, ان کا عمل سنت ہے. اب دوسری طرف خاصیت کہ وہ پیغمبر کے ساتھ مختص ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے. مشہور بات جس کو آپ سمجھتے سارے فقہ میں آپ نے علماء کو معلوم ہے کس لکھا ہے کہ نفل کی جماعت مکروہ ہے. نفل کی جماعت مکروہ ہے, یعنی نفل کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھے, تنہا منفرد. اور بخاری شریف میں موجود ہے اس بات میں مالک نے نبی علیہ السلام سے درخواست جب بارش ہوتی ہے میں نابینا ہوں اور درمیان میں وادی ہے, وادی کا میں نہیں آ سکتا, اپنے قوم کا امام ہوں, آپ میرے گھر میں تشریف لائے, آپ نماز پڑھے, اسی جگہ کو میں جائے نماز پڑھا. نبی علیہ السلام تشریف لے, صدیق اکبر بھی ساتھ ہے. نبی علیہ السلام نے نفل کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لایا, ہم نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور ایک چٹائی میلی چٹائی تھی اس کو ہم نے دھو لیا. نبی علیہ السلام نے اس پر ہمیں نماز جماعت کے ساتھ پڑھایا. اس طرف فقہ میں موجود ہے کہ مکروہ ہے جائز
شریف میں عام کتاب میں لیجئے، اور ایک خادم نبی علیہ السلام کی مسجد کا خدمت کرتا تھا، لڑکے تھے یا عورت کی خدمت کرتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جو خادم ہے وہ نظر نہیں آ رہا، بتایا کہ حضرت تم رات کو وفات کیا، ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، ہم نے جنازہ پڑھایا اور ان کو دفن کر لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر مجھے دکھاؤ۔ قبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ ایک تو کہ پہلے جنازہ کے بغیر ہی دفن ہو تو قبر پر ٹھیک ہے، لیکن جنازہ پڑھا کہ صحابہ نے دفن کیا، اس کے بعد پھر کیا حاجت تھی کہ قبر پر تو نبی نے پڑھایا۔ حضرت صفیہ بنت حیی نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا، آزاد کر کے اسی آزادی کو حق مار قرار دے دیا، نکاح کیا۔ تو ان سب کا جوابات کہ یہ نبی کی خاصیت، یہ نبی کے لیے جائز ہے، امت کے لیے نہیں۔ تو خاصیت وہ ہے کہ نبی اس کے لیے صرف جائز ہے، امت کے لیے جائز رہی ہے۔ سنت وہ ہے کہ امت کے لیے، اور سنت کی علامت کہ خلفائے راشدین نے اس پر عمل کیا، خاصیت یہ ہے کہ خلفائے راشدین نے اس پر عمل نہیں کیا۔ انہی کلمات پر میں اتفاق کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے مقررین حضرات تشریف فرما ہے کہ سنت اور خاصیت میں فرق، سنت کون سا ہے، خاصیت کون سا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق اس جامع کو اللہ تعالیٰ دائم رکھے۔ محتمم منتظمین کو اللہ تعالیٰ مزید اس کو ترویج میں خدمت کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا